ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہم لوگ، اور اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی اور تہذیبی زندگی کس طرح بکھری۔ اس کا عنوان ہے پاکستان کا بحران، بدلتے خواب، بکھرتی تعبیریں۔ اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسے لائک کریں، اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اس کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ ہم آئے تھے اس بات پر کہ 9/11 نے دنیا میں بہت سی تبدیلیاں کی اور پاکستان میں بھی۔ پرویز مشرف وار اگینسٹ ٹیررزم کے ایک بڑے مہرے کے طور پر سامنے آئے۔ وہ افغان طالبان جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کی پیداوار ہیں اور پاکستان کے زیر اثر ہیں، ہم نے ان سے فاصلے پیدا کرنے شروع کیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان اسامہ بن لادن کو اس کے حوالے کر دیں، اور طالبان نے کہا کہ ہم اپنا مہمان آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ لیکن شاید عالمی سیاست اتنی سادہ نہیں ہوتی، اس پر چلنے چلنے والے اتنے کچے کھلاڑی نہیں ہوتے۔ تو حالات بدل رہے تھے۔ امریکن فوجیں افغانستان پر اٹیک کرنے کے لیے تیاری میں مصروف تھی۔ اب یہ پہلا اٹیک نہیں تھا، اس سے پہلے بھی بل کلنٹن کے دور میں بھی، اور اس کے بعد افغانستان پر بمباری میزائل کی بارش ہوتی رہی تھی، لیکن وہ ٹارگیٹنگ ہوتی تھی، ظاہر ہے وہ اتنی خطرناک نہیں تھی۔ اب امریکہ، نیٹو اور اس کے الائز، آپ کہہ لیجئے کہ ایک سطح کے اوپر آدھی دنیا افغانستان فتح کرنے نکل پڑی تھی۔ پاکستان باقاعدہ تو لڑائی میں شامل نہیں تھا، لیکن وہ نیٹو افواج کو لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کر رہا تھا۔ پاکستان کی زمین استعمال ہو رہی تھی، پاکستان کی سپیس استعمال ہو رہی تھی، پاکستان کے ہوائی اڈے استعمال ہو رہا تھا، اور بمباری طالبان پر جاری تھی۔ طالبان نے کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے امریکہ کی ملٹری مائٹ کا سامنا کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کے پاس میزائل پاور نہیں تھی، ایئر فورس نہیں تھی، ان کے پاس جدید جنگی آلات بھی نہیں تھے۔ وہ جب تک جانیں قربان کر سکتے تھے انہوں نے قربان کی، اور شمالی اتحاد جو افغانستان کے اندر طالبان کا مخالف دھڑا تھا، اور اس کے ساتھ امریکن فوجیں اور دوسرے لوگ کابل پہنچ گئے۔ بظاہر طالبان کا اقتدار ختم ہو گیا، کابل فتح ہو گیا، امریکہ کے زیر اثر شمالی اتحاد نے حکومت بنا لی، اور ایک دفعہ تو لگا کہ سارا افغانستان قبضے میں آ گیا۔ تورا بورا کے پہاڑوں پر ڈیزی کٹر بم استعمال کیے گئے، جسے منی ایٹم بم کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اتنا بارود برسایا گیا کہ اگر یہ کسی بڑے شہر پر برسایا جاتا تو شاید اس کی اینٹ بھی سلامت نہ رہتی، لیکن پہاڑوں میں اور جنگلات میں اور سنگلاخ وادیوں میں اس بارود نے تباہی پھیلائی ذرا کم۔ طالبان نئے سرے سے منظم ہوئے، اور اس بار ان کے لیے پاکستان کے اندر وہ سپورٹ موجود نہیں تھی جو انہیں پہلے ملتی آئی تھی۔ یہ تاثر ضرور پایا جاتا تھا کہ پاکستانی ایجنسیاں خفیہ طور پر ان کی مدد کر رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے عملی طور پر شاید ایسا ممکن نہیں تھا کہ پاکستان کھل کر ان کا ساتھ دیتا۔ ہم وار اگینسٹ ٹیرر کے الائی تھے، نان نیٹو الائی۔ اب اس کا یہ ہوا کہ ایک بار پھر امریکہ نے پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کو نظر انداز کر دیا،
پاکستان کی ملٹری اور اقتصادی امداد بحال کر دی، اور جو پاکستان کے لاسز ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم میں اس کی بھی کچھ کمپنسیشن شروع کر دی۔ 2001 میں یہ لڑائی شروع ہوئی اور 2021 میں وڈرا کرنے تک 20 سالوں میں اس جنگ نے اس پورے خطے کا نقشہ بدل دیا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ طالبان شکست نہ کھا سکے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں کا آغاز ہوا، بم دھماکے آئے دن کا معمول بنا۔ جارج بش جو اس وقت امریکن پریزیڈنٹ تھے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اس کے بعد اوباما ایڈمنسٹریشن آئی، اور اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایک ایسی ٹرم ایجاد کی جسے پاکستان اور افغانستان ایک انیکسچر میں آ گئے۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو افغانستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہم ایک تنی ہوئی رسی پہ چل رہے تھے۔ اس میں ایک مرحلہ وہ آیا تھا جب امریکن حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کو منظم کرنے کی کوشش کی پاکستان میں این جی اوز کی شکل میں، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی $3 ارب 4 سال میں پاکستان کے اندر تقسیم کیے گئے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو منظم کرنے کے لیے اور حکومت کا رول محدود کرنے کے لیے۔ اب وہ ڈالر کن کو آئے، کس لیے آئے، ان ڈالرز کے نتیجے میں جو ظاہر ہے ڈیولپمنٹ کے نام پر آئے تھے، این جی او ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ پاکستان میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی، کس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، یہ بڑے دلچسپ سوالات ہیں۔ لیکن پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پھر ایک مکسڈ ٹائپ کی ڈیموکریسی کی طرف بڑھا۔ اور اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اب کے سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کی نظیر شاید دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ پرویز مشرف اپنے مارشل لا کے اگینسٹ کورٹ میں گئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ جی آپ اس کو جائز قرار دے دیں، حالات ایسے تھے کہ اگر یہ نہ کیا جاتا تو ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب آپ کا پچھلا ٹرنیور بھی ریگولرائز اور آپ کو اگلا بھی 2 سال دیے جاتے ہیں۔ اب یہ بڑا دلچسپ ڈیسیژن تھا۔ جس نے بھی یہ ڈیسیژن لکھا تھا اس کے گلے میں نوٹوں کے ہار پہنانے چاہیے۔ پرویز مشرف کے دور میں 2002 میں انتخابات ہوئے، اور یہ انتخابات اگرچہ جماعتی بنیادوں پر ہوئے، اس میں نون لیگ میں سے کاف لیگ نکالی گئی الیکشن سے پہلے، اور الیکشن کے بعد پیپل پارٹی میں سے پیٹریوٹ نکالے گئے اور ایک حکومت بنوا دی گئی۔ پنجاب میں بھی کیو لیگ کی حکومت تھی، کے پی میں بھی، شاید سندھ میں بھی، اور اس کے بعد تو پھر سب طرف پرویز مشرف کا ڈنکا بج رہا تھا۔ پہلے جمالی پرائم منسٹر بنے، پھر تھوڑی سی مدت کے لیے چودھری شجاعت، اور پھر شوکت عزیز۔ اب اس سارے فنامنے میں ایک چیز ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ جوڈیشری اور فوج آمنے سامنے آ گئے۔ جسٹس افتخار چودھری، اس کو پرویز مشرف نے نکال دیا۔ پرویز مشرف یہ اختیار نہیں رکھتے تھے۔ ملک میں ایک اور ایمرجنسی لگانے کی کوشش کی گئی جسے کورٹ نے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا، اور یہ ساری معاملات چل رہے تھے، اور وکلا ایک بڑی قوت کے طور پر پاکستان کے منظرنامے پر ابھرے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں اس وقت کے آرمی چیف پرویز اشفاق کیانی کی تائید حاصل تھی، اور پرویز مشرف جو یہ کہتے تھے کہ وردی میری سکن ہے، کھال ہے، ان کے لیے مشکلات پیدا ہونے لگی۔ 5 سال گزر گئے، اگلے الیکشن کا اعلان ہوا۔ مین وائل
نواز شریف اور ان کے فیملی جو NRO لے کر تحریری معاہدہ کر کے ملک سے باہر گئے تھے کہ ہم 10 سال سے پہلے واپس نہیں آئیں گے، وہ ملک میں آ گئے۔ زرداری کافی عرصہ پہلے رہا ہو چکے تھے، بے نظیر ملک میں آ گئیں۔ الیکشن کمپین کا آغاز کیا گیا اور یہ الیکشن کمپین چل رہی تھی اور اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ آپ ملک میں جمہوریت مکمل بحال ہوگی، معاشی اصلاحات ہوں گی اور حالات کو صحیح سمت میں لایا جائے گا۔ اکتوبر میں بے نظیر پر پہلا حملہ کارساز کراچی میں ہوا، بے نظیر بچ گئی، بہت سے کارکن شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے ایک رہنما غلام مصطفیٰ کھر نے کہا تھا کہ یہ ٹریلر ہے، اصل فلم لاہور میں چلے گی، پنجاب میں چلے گی۔ اور پھر 27 دسمبر 2007 کو یہ فلم چلی، لیاقت باغ راولپنڈی۔ اس کے قریب ایک اور پاکستان کا سیاستدان، سابق وزیر اعظم، 2 بار وزیر اعظم رہنے والی بے نظیر، اور جس کے میں یہ امکان موجود تھا کہ وہ تیسری بار بھی وزیر اعظم بنے، ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ یہ سب کیسے ہوا، کس نے کیا، یہ ہمارے اگلے ویلاگ کا موضوع ہے۔